السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بعض روایت میں 70 آئی ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستہ سے کسی تکلیف دہ اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ کا ہٹا دینا، اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بعض روایت میں 70 آئی ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستہ کسی تکلیف دہ چیز، اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ فائدہ: حیا کو خصوصی اہتمام کی وجہ سے ذکر فرمایا گیا ہے کہ بہت سے گناہوں، زنا، چوری، فحش گوئی، ننگا ہونا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیال سے بہت سے نیک کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرمسارے ہی نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ظاہر ہے، اسی طرح سے اور بھی تمام احکام بجا لانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مثل مشہور ہے: تو بے حیا باش و ہرچا خود ہی کن۔ تو بے غیرت ہو جا، پھر جو چاہے کر۔ اس معنی میں صحیح حدیث بھی وارد ہے: جب تو حیادار نہ رہے تو پھر جو چاہے کہ کر۔ ساری فکر غیرت اور شرم کی یہ ہے۔ اگر حیا ہے تو یہ خیال بھی ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھوں گا تو آخرت میں کیا منہ دکھلاؤں گا، اور شرم نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کر کیا کرے گا۔ اس حدیث شریف میں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس بارے میں روایت مختلف وارد ہوئی ہیں، اور متعدد روایت میں 70 کا عدد آیا ہے۔ اسی لیے ترجمے میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ان 70 کی تفصیل میں علماء نے بہت سی مستقل تصانیف فرمائی ہیں۔ امام ابو حاتم بن حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ایک مدت تک سوچتا رہا۔ جب عبادتوں کو گناہ گنتا تو پھر وہ 70 سے زیادہ ہو جاتی۔ احادیث کو تلاش کرتا اور حدیث شریف میں جن چیزوں کو خاص طور سے ایمان کی شاخوں کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے ان کو شمار کرتا تو وہ اس عدد سے کم ہو جائیں۔ تو میں قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوا، اور قرآن شریف میں جن چیزوں کو ایمان کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے ان کو شمار کیا تو وہ بھی اس عدد سے کم تھیں۔ تو میں نے قرآن و حدیث شریف دونوں کو جمع کیا، اور دونوں میں جن چیزوں کو ایمان کا جزو قرار دیا ان کو شمار کر کے جو چیزوں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایک ایک عدد شمار کر کے میزان دیکھی تو دونوں کا مجموعہ مقررات کو نکال کر اس عدد کے موافق ہو گیا۔ تو میں سمجھا کہ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ان شاخوں کی تفصیل بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اجتہاد سے ان تفصیلات کے مراد ہونے کا حکم لگایا ہے۔ حالانکہ اس مقدار کی خصوصی تفصیل نہ معلوم ہونے سے ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، جبکہ ایمان کے اصول و فروغ سارے بالفصل معلوم و مخفی ہیں۔ حطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: استعداد کی تفصیل اللہ کے اس رسول کے علم میں ہے اور شریعت مطہرہ میں موجود ہے، تو استعداد کے تفصیل کا علم نہ ہونا کچھ مضر نہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ توحید یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان میں سب سے اوپر اس کا درجہ ہے۔ اس سے اوپر کوئی چیز ایمان کی شاخ نہیں ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصل توحید ہے، اور جو ہر مکلف پر ضروری ہے، اور سب سے نیچے دفع کرنا ہے اس چیز کا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا احتمال رکھتی ہو۔ باقی سب شاخیں ان کے درمیان ہیں،
جن کی تفصیل معلوم ہونا ضروری نہیں، اجمالاً ان پر ایمان لانا کافی ہے، جیسا کہ سب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیل اور ان کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن ایک جماعت محدثین نے ان سب شاخوں کی تفصیل میں مختلف تصانیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابو عبید اللہ حلیمی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب اسی مضمون میں تنصیف فرمائی جس کا نام فوائد المنہاج رکھا ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب تنصیف کی جس کا نام ہی شعیب الایمان رکھا ہے۔ اس طرح شیخ العبد الجلیل رحمۃ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی شعیب الایمان رکھا ہے، اور اسحاق بن قرطبی رحمۃ اللہ نے کتاب النصاح اس مضمون میں تنصیف فرمائی ہے، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا نام وصف الایمان و شعبہ رکھا ہے۔ شراح بخاری نے اس کتاب میں مختلف تصانیف سے تخلیص کرتے ہوئے اس کو مختصر طور پر جمع فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دراصل ایمان کامل 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اول تصدیق قلبی یعنی دل سے جملہ امور کا یقین کرنا، دوسرے زبان کا اقرار و عمل، تیسرے بدن کے اعمال، یعنی ایمان کی جملہ شاخیں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اول وہ جن کا تعلق نیت و اعتقاد اور عمل قلبی سے ہے، دوسرے وہ جن کا تعلق زبان سے ہے، تیسرے وہ جن کا تعلق باقی حصے بدن سے ہے۔ ایمان کی جملہ چیزیں ان 3 چیزوں میں داخل ہے۔ بس میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ پڑھا اللہ رب العزت عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین میری زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لے کے آئے، ساتھ میں دین کی محنت کو بھی لے کے آئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کام اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اب جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پہ چلے گا اور دوسروں کو بھی اس دین کا دعوت دے گا، اور خود بھی برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ تو میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے جو ہے پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر اس دعوت والی محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس کو کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کام کو پوری زندگی بنانے کا مقصد کا ارادہ میرا بھی، اور آپ حضرات بھی اپنا ارادہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔